الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الله إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ویسے ہمارا موضوع تو چل رہا تھا عقیدہ حیات النبی قرآن کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس جمعہ اس مہینہ کی مناسبت سے سبحان اللہ معراج شریف کے خطبات کا آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی عقیدہ حیات النبی سبحان اللہ کہ باقی دلائل رہی زندگی تو پھر صحیح۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج کیوں کرایا؟ سبحان اللہ پچھلے سال بیان کیا تھا کھول کر، اس بار صرف اشارہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ والوں کی مسلسل بدسلوکی، جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو بڑی تکلیف تھی۔ پھر حضور طائف تشریف لے گئے، ان کی بدسلوکی، اس سے بھی حضور کے قلب اطہر کو بڑا رنج پہنچا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے نہایت مہربان چچا ابو طالب کا انتقال، اس کا بھی حضور کو بڑا صدمہ پہنچا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا سانحہ ارتحال، ان کا دنیا سے پردہ کرنا، اس سے بھی نبی کریم علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا۔ تو یہ مسلسل صدمے پیش آئے۔ تو اللہ کا قانون ہے، جس کو اللہ آزمائشیں زیادہ دیتا ہے اس کو اللہ انعام بھی زیادہ بڑا عطا فرماتا ہے۔ تو
تو نبی کریم علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ ارادہ کیا نا کہ اب محبوب کے غموں کو دھو دیا جائے، محبوب کے دل کو تسلی، سکون، راحت، آرام، اطمینان، خوشی دے دی جائے، تو تب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، محبوب کو بلایا، سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو ان کا امام بنایا، پھر پہلے آسمان پہ بلایا، دوسرے پہ بلایا، تیسرے پہ بلایا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک سیر کرایا، پھر جنت کا نظارہ کرایا، پھر جہنم کے احوال کو بھی حضور کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، نبی کریم علیہ السلام کائنات کی بلند ترین جگہوں پر جہاں حد ہوتی ہے اس سے بھی حضور نے کراس فرمایا، اور اتنی دور حضور تشریف لے گئے، دیر کتنی لگی؟ تھوڑا سا ٹائم لگا، بس واپسی پر ابھی بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا، حضور چلے بھی اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ مطلب نہیں کہ بس سپیٹو سپیٹ گئے اور آئے، کچھ نہیں ہوا، نظارے کیے، دیکھا بھی، سنا بھی، ملاقاتیں بھی، کلام بھی، قیام بھی، سب کچھ ہے۔ تو پیچھے پھر کہ ابھی بستر گرم تھا، وضو کا پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب تشریف لے گئے نا تو کائنات جہاں پر تھی وہ وہیں رک گئی، سمجھ آ گئی نا، وہیں رک گئی۔ تو جیسے حضور کائنات میں دوبارہ تشریف لائے وہیں سے پھر دوبارہ چلنے لگی۔ تو کائنات کی جان ہے نا، جان نکل جائے تو جسم جہاں ہے وہیں بولے وہیں پڑا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، جنات کو حکم دیا کہ چلو یہ مسجد اقصیٰ بناؤ، جنات تعمیر کرنے لگے۔ آپ کی عادت تھی کبھی کبھی کھونڈی پکڑنی اور یوں آرام کرنا، کئی گھنٹے آپ آرام کرتے رہتے، کبھی کبھی کھنڈی پہ آپ لمبا ٹائم بھی گزار دیتے۔ تو آپ جنات کو آرڈر دیتے ہیں چلو مسجد اقصیٰ بناؤ، وہ بنانے لگے، آپ نے کھنڈی کا ایسے سہارا لیا، اللہ اللہ کرنے لگے اور آپ کی روح پرواز ہوگی، آپ کا جسم مبارک وہیں، بالکل وہیں، بالکل سلامت۔ کسی اور کو مرے کو لٹکا دو یا بٹھا دو، 2-4 دن کے بعد پتہ لگ جائے گا کیا بنتا ہے، پیٹ کہاں جاتا ہے، پھر منہ سے کیا نکلتا ہے، تو کہاں سے کیا نکلتا ہے لگ پتہ جائے گا نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پورے 6 مہینے سوٹی کے سہارے یوں ہی آرام کرتے رہے، سبحان اللہ، آرام کرتے رہے۔ سبحان اور نیچے سے نا سوٹی کو زمین سے لگی ہوتی نا، سیوی لگی، جب وہ دیمک لگی، سیوی لگی تو یہ کمزور ہو گئی، جب کمزور ہوئی تو ٹوٹ گئی، جب ٹوٹی تو اب آپ زمین پر تشریف لائے، اب دنیا کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے، سمجھ آئی نا؟ وگرنہ وہی جسم ان کے سامنے تھا بالکل صحیح سلامت تر و تازہ، سب نے یہی سمجھا کہ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، تو بس قبروں میں بھی یہی حال ہے، اللہ ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ روح کا تعلق جوڑ توڑ باقی رہتا ہے، جس کی برکت سے ان کا جسم بالکل تر و تازہ ہے اور زندہ سلامت ہے۔ تو یہ شان سلیمان علیہ السلام کی ہے، تو آمینہ کے لال کی تو کیا ہی بات ہوگی نا۔ تو خیر، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے نا معراج پر، وہاں عرصہ لگا ہے، سیر و سیاحت کی ہے، واپس تشریف لائے، کائنات میں جان ڈل گئی،
جہاں نظام رکا ہوا تھا وہیں سے آگے رواں دواں ہو گیا، چل پڑا۔ تو اللہ نے حضور کے معراج کو قرآن میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ، جس نے اپنے بندے کو معراج کرایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا یا نبی پاک کے معراج کا ذکر کیا؟ اللہ، پہلے کس کا ذکر ہوا؟ اپنا۔ فرمایا سبحان، سبحان، سبحان کون ہے؟ اللہ ہے نا، ہم کہتے نہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو سبحان اللہ ہے نا۔ اللہ نے پہلے اپنی شان بیان فرمائی، اور سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ کیا معنی ہے؟ پاک۔ عاجزی سے پاک، انکساری سے، کمزوری سے، پاک، عیب، کمی، نقص سے پاک۔ اللہ نے کیونکہ معراج حضور کی اونچی شان ہے، اس کو بیان کرنا تھا، تو پہلے اپنی شان بیان کر دی کہ جس نے معراج کرایا نا اس کو معمولی نہ سمجھنا، وہ پاک ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، وہ اللہ بڑی پاور والا ہے، وہ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اب اللہ نے محبوب کا معراج کرایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ، اللہ فرماتا ہے پہلے کرانے والی کی پاور کا اندازہ کرا لو، جب کرانے والا اتنی شان والا ہے تو کرنے والے کے سیر میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کرایا اپنے بندے کو۔ کس کو؟ بندے کو، عبدی ہی۔ اچھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری بنورہ، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کیوں؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو دیکھ کر انہیں خدا کا درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے معراج کو بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا سفر بھی بیان فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کا عبد ہونا بھی بیان فرما دیا، تاکہ کوئی بندہ سرکار کی بلند و بالا شان دیکھ کر سرکار کو خدا کا شریک نہ مان لے۔ تو اس لیے لفظ کیا بولے؟ فرمائے عبد، اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو معراج کرایا ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی ہے یہاں پر لفظ عبد استعمال فرمانے کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیما اشرفک یا محمد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو کس لقب سے یاد کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے خود فرمایا محبوب بتاؤ تو صحیح کس نام سے آپ کو یاد کروں؟ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت، یا اللہ آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے یاد فرما۔ کیا کہہ کے یاد فرما؟ مجھے اپنا بندہ کہہ کے یاد فرما۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو معراج کرایا۔
اچھا ایک اور بات سن لیں، بندہ کسے کہتے ہیں؟ اکیلی روح کو بندہ کہتے ہیں؟ بولے نہیں۔ اکیلے جسم کو؟ روح نکل جائے تو کہتے ہیں لاش، یہی کہتے ہیں نا، اس کا نام ہی چینج، کوئی ابے کو ابا نہیں کہتا، میت، لاش، مردہ، یہی کہتے ہیں نا، موتا، نام بدل گیا روح نکلتے ہی۔ روح کو روح کہیں گے، باڈی کو باڈی کہیں گے، لاش کہیں گے۔ تو بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم جب دونوں مل جائیں تو بندہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے لفظ عبد بیان فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو معراج ہے یہ صرف خواب کی بات ہے، خواب کے اندر ہوا تھا، حقیقت میں ہوا ہی نہ۔ اللہ نے روح کو معراج نہیں کرایا، اللہ نے خواب کے اندر بھی معراج نہیں کرایا، بلکہ اپنے عبد کو، اپنے بندے خاص کو معراج کرایا ہے۔ اور بندہ کہتے ہیں روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو، تو ماننا پڑے گا اللہ نے نبی پاک کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کرایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرایا کب ہے؟ فرمایا لیلاً، رات کو۔ کہاں سے شروع ہوا زمینی معراج؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوا۔ زمین کا آخری سٹیپ کون سا تھا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی کیا شان ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، سبحان اللہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اچھا برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں یا مسجد کے باہر ہوتی ہیں؟ عام طور پر اندر ہوتی ہیں۔ اعتکاف اندر بیٹھیں گے تو ثواب ملے گا یا باہر بیٹھیں گے تو مل جائے گا ثواب؟ اندر بیٹھیں گے تو ملے گا نا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں آ کر ملے گا، باہر تو نہیں ملے گا نا۔ باہر تو باہر والا ثواب ملے گا، اندر والا ثواب ملے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو عام طور پر مسجد کی برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصی سبحان اللہ یہ وہ شان والی مسجد ہے جس کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے باہر بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ جو مسجد ہے نا، مسجد اقصی، اس کے ارد گرد چاروں طرف اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے نبیوں کی قبریں۔ پھر بتاؤ نبیوں کی قبریں، اللہ کے پیاروں کی قبریں برکت والی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا، برکت والی ہیں نا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ اچھا نبیوں کی قبریں ہیں اللہ کی برکتوں کی جگہ، سب نبیوں سے زیادہ شان ہے ہمارے آقا کی، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کی برکتوں کا سب سے بڑا سٹور مدینہ شریف میں ہے، سبحان اللہ، حضور کا روزہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہاں پر جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں کس لیے رکھی ہیں؟ اپنے لیے؟ وہ تو خود برکتیں دینے والا ہے، اس کو وہ تو برکتوں کا محتاج نہیں نا، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ وہ برکتیں کس لیے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے لیے؟ بے شک سرکار کے لیے بھی ہیں، لیکن ان برکتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ حضور کی شان ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں پر کرم فرمانے والے ہیں۔ تو جو بندہ بھی حضور سے تار جوڑتا ہے، فیض مانگتا ہے، وہ اللہ کی برکتوں کا جو سٹور ہے نا حضور کی قبر، حضور وہاں سے جھولیاں بھر بھر کر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
سمجھ آ گئی نا؟ سبحان اللہ سبحان ہاں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہیں کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے خود سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کیوں کرایا معراج؟ فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ کیا دکھائیں جی؟ اپنی نشانیاں۔ نشانیاں دکھائیں۔ من آیاتنا، بعض نشانیاں دکھائیں۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ کچھ نشانیاں محبوب کو پہلے ہم نے دکھا دی ہیں، کچھ اب دکھائیں گے، کچھ بعد میں دکھائیں گے۔ یہ نشانیاں دکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے حضور کو ساری کائنات کا نظارہ کرایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے جو ملکوت ہیں، ملک ہیں، وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ملکوں کے ملک دکھائے ہیں تو اپنے محبوب کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھایا ہوگا۔ لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پر دکھانے والا، معراج کرانے والا جو رب ہے نا، وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ جس کو معراج کرایا جا رہا ہے، جس کو درجہ مرتبہ عطا کیا جا رہا ہے، جب اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی قدرت کے نظارے کرائے، تو پھر کیا تھا؟ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو معراج کی رات حضور رب کا کلام سننے والے بھی تھے، رب کا نظارہ کرنے والے بھی تھے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ نبی پاک رب کی باتیں سننے والے بھی ہیں اور رب کا نظارہ کرنے والے بھی ہیں۔ توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ۔ اب جی معراج کا سفر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ اس آیت کا سادہ سا میں نے مفہوم اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ معراج کی رات آئی تو نبی کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف میں آرام فرما ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں۔ میں دونوں روایتوں کو جوڑ دیتا ہوں۔ وہ یوں کہ پہلے ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے حضور علیہ السلام، وہاں جبریل پیغام لے کر آئے تو حضور وہاں سے اٹھے تو مسجد حرام میں آ کر حضور پھر آرام کرنے لگے۔ وہاں سے پھر جبریل نے حضور کو اللہ کا پیغام سنایا، تو اب وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر کیا ہیں؟ درست ہیں، ٹھیک ہیں۔ اچھا خیر، جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے رب آپ کا۔ آقا جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حوریں فرشتے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تشریف لے چلیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا فرشتوں نے، نبی کریم علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا۔
تو جبریل علیہ السلام نے سرکار کا سینہ مبارک کھولا، اندر سے دل نکالا، پھر اس دل کو بھی کھولا۔ دل کو کھولنے کے بعد اس کے اندر بڑی ساری ٹرے، انوار و تجلیات، پاور، طاقت، قدرت اللہ نے رکھی ہوئی تھی اس میں۔ تو وہ فرشتوں نے وہ انوار و تجلیات سے بھرا وہ برتن حضور کے دل میں ڈال دیا، ایسے ڈال دیا۔ اب سرکار کا دل مبارک بند کیا، بند کرنے کے بعد حضور کا مبارک دل سینے کے اندر رکھا، ایسے جبریل نے ہاتھ پھیرا، وہ بالکل یوں ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی۔ اب ایک بات بتاؤ، ہم میں سے کسی کا دل نکال کے باہر رکھ دیا جائے تو کیا بنے گا؟ چھٹی ہو جائے گی نا؟ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کے بھی محتاج ہیں اور دل کی دھڑکن کے بھی محتاج ہیں۔ دل کی دھڑکن رک جائے یا دل نکل جائے تو ہماری چھٹی، لیکن نبی کریم علیہ السلام صرف و صرف اللہ کے محتاج ہیں، دل کی دھڑکنوں کے سرکار محتاج نہیں ہیں۔ سرکار خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ خون نکلا نہ تکلیف ہوئی۔ حضور کا سینہ کھولا گیا، دل مبارک کھولا گیا، پھر بند کیا گیا۔ یہ سارا نظارہ میرے لجپال آقا نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہے۔ کسی کے اندر ہے حوصلہ یہ؟ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ سرکار کا سینہ کیوں چاک ہوا؟ اسے شق صدر بھی کہتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو یہ سینہ کیوں کھولا گیا؟ دل کیوں کھولا گیا؟ اس کے اندر برکتیں کیوں رکھی گئیں؟ اس لیے کہ دل بے شک پہلے بھی بڑی طاقت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ یہ سرکار کا مبارک دل وہ دل ہے جس نے اللہ کے قرآن کا وزن اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا وزن اٹھایا ہے؟ قرآن کا۔ اور پتہ ہے قرآن کا وزن کوئی تھوڑا ہے؟ نہیں۔ بڑی شان والا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے نا تو اللہ کے کلام کا روب، دبدبا، بوجھ اتنا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اللہ کے کلام کا روب، دبدبا اور بوجھ کی تاب نہ لا سکتے۔ فرمایا کہ پہاڑ بھی خشیت الہی کے سبب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ جس اللہ کے کلام کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، اس اللہ کے کلام کو میرے مصطفیٰ کے دل نے اٹھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کرو نا وہ دل مبارک کتنی شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام پر بعض اوقات وحی آتی نا تو حضور بعض اوقات اونٹ پر سوار ہوتے۔ اب اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ریڑیاں بڑی بڑی، اونٹ کے پیچھے 40 من 50 من بوجھ ہے، وہ لے کے جا رہا ہے ببر شیر۔ تو کتنا طاقتور جانور ہے اونٹ، لیکن جب حضور اس پر سوار ہوتے اونٹ پر اور ادھر سے وحی آ جاتی، اس وقت جب حضور اونٹ پر ہوتے تو اونٹ حضور کا وزن برداشت نہ کر پاتا، زمین پر بیٹھ جاتا۔ سمجھ آئی نا؟ پھر اونٹ بیٹھتا بھی دو طریقوں پر ہے، ایک تو یہ اپنے پاؤں سمیٹ کر انہی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب وحی کا بوجھ پڑتا تھا تو اونٹ یوں نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ اپنی ٹانگیں ایک سائڈ پہ نکال دیتا تھا، یوں زمین پر لیٹ جاتا جب حضور پر وحی آتی تھی۔ وحی کا بوجھ اتنا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، حضور آرام فرمانے لگے، ادھر سے اللہ نے قرآن اتار دیا۔
جب قرآن نازل ہوا تو مجھ پر اتنا بوجھ پڑا، وہ صحابی کہتے ہیں مجھے لگا میری ٹانگ کٹ کر جسم سے جدا ہو چکی ہے، اتنا بوجھ مجھ پر پڑا۔ تو وہ صحابی برداشت نہیں کر رہے تھے، جس وزن کو وہ صحابی نہ برداشت کر پائے، جس وزن کو اونٹ نہ برداشت کر پائے، جس بوجھ کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، اس بوجھ کو میرے مصطفیٰ کے دل نے اٹھایا ہے۔ پھر وہ دل کتنی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، فرمایا حبیب ہم آپ کے اوپر بڑا بھاری کلام نازل فرما رہے ہیں، بڑا بھاری۔ تو یہ کلام جو قرآن پاک ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، ہمارے سامنے تو کتابی صورت میں آ گیا نا، اور جس دل پہ اللہ کا ڈائریکٹ کلام نازل ہوا تھا اس دل کی شان کا اندازہ لگاؤ، جس کو کوئی نہ اٹھا سکے اس کو میرے مصطفیٰ کے دل نے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئی نا سمجھ؟ تو یہ دل پہلے بھی بڑی شان والا تھا، لیکن پہلے اللہ کے کلام کو اٹھایا تھا، اب رب کا دیدار کرنا تھا، اس لیے اب سرکار کے دل مبارک کو کھول کر اس کے اندر اور زیادہ برکتیں پاوریں بھر دیں اور بند کر کے سرکار کے سینے کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب سرکار کا سفر شروع ہونے لگا تو حضور کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا۔ یہ براق جتنا کا خچر ہوتا ہے نا اتنا کا قد تھا اس کا، لمبا جانور تھا، قد اتنا تھا لمبا، اور بڑا آٹومیٹک سا جانور اللہ نے بنایا یہ۔ جب حضور اس پر سوار ہوئے نا، اگر آتا راستے میں پہاڑ کے اوپر جب چڑھنا ہے اوپر، تو جب گاڑی پہاڑ کے اوپر چڑھے گی تو آگے سے اونچی ہو جائے گی نا، پیچھے سے نیچی ہوگی، آگے سے اونچی ہوگی گاڑی، تو اندر جو سواری بیٹھی ہے اس کو تھوڑی تنگی ہوگی کہ نہیں؟ گاڑی سیدھی جا رہی، جب اوپر چڑھے گی تو سواری یوں ہو جائے گی، جب نیچے اترے گی تو سواری کو محسوس ہوگا کہ میں آگے کو جھک رہا ہوں، گر نہ جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو سواری بھیجی وہ براق ایسا آٹومیٹک جانور تھا، جب پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہوتا نا تو پچھلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی تھی سبحان اللہ، تاکہ پیچھے سے نیچے نہ ہو، سبحان اللہ، یوں نہ ہو بلکہ یوں جائے، یوں ہے نا، یوں کا یوں ایسے سیدھا جائے، ایسے نہ جائے، ایسے جائے گا تو حضور کو تکلیف ہوگی۔ اور پھر جب پہاڑ سے نیچے اترنا ہوتا تھا، اب جب گاڑی اترے گی تو یوں اترے گی نا، اب براق کی کیا شان تھی، اب پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی اگلی بڑی ہو جاتی، تاکہ یوں بالکل سیدھا اترے اور سیدھا اوپر چڑھے۔ ایسا شان والا یہ جانور اللہ نے بھیجا۔ پھر دوسری اس کی شان، اچھا براق ہے نا، لفظ براق یہ بنا ہے برق سے، کس سے؟ برق کہتے ہیں بجلی کو، کیونکہ یہ بجلی کی طرح تیز رفتار تھا اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ انسان اگر ایسے لمبائی میں دیکھے نا، ایسے اوپر تو ہماری نظر ساتوں آسمانوں تک جاتی ہے، آپ کی بھی جاتی ہے، میری بھی جاتی ہے، یہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے ستارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ ساتویں آسمان پر ہوتے ہیں، یہ جو بڑے ستارے ہیں یہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، تو یہاں تک تو میری اور آپ کی نظر بھی چلی جاتی ہے نا، لیکن لمبائی میں انسان کی جہاں نظر کی حد ہوتی ہے نا وہاں پر براق کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سمجھ آ گئی نا؟ حضور کی خدمت کے لیے اللہ نے ایسی سواریاں پیدا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا خیر، حضور اس پر سوار ہونے لگے۔ اب سوار ہونے کے لیے عام طور پر تو یہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ گھوڑے پر بیٹھے گا تو اس کے اوپر وہ زین وغیرہ کس دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پائیدان لٹک رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر پاؤں رکھ کے پھر اس کے اوپر سوار ہوا جاتا ہے، اور پھر گھوڑے کے یہاں ناک میں 2
رسیاں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، باگیں. تو جو براق تھا اس کی جو 2 باگیں تھیں نا، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑ لی باگیں اس کی. اور جو اوپر چڑھنے کے لیے جس جگہ پر پائیدان ہوتا ہے وہ پائیدان تو اس کا تھا نہیں، وہاں جبریل علیہ السلام نے اپنے یوں دونوں ہاتھ جوڑ کے نا یوں پیش کر دیے، ایسے جوڑ کے یوں پیش کر دیے اور جھک گئے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں پر اپنا قدم رکھا اور براق پر چڑھ گئے. یوں حضور سوار ہوئے. اب نبی کریم علیہ السلام کا سفر شروع ہوا. آئے ہائے. مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مررت بقبر موسیٰ لیلۃ عسری بی عند الکثیب الاحمر فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. اب بتاؤ نماز قبر میں کون پڑھے گا، زندہ یا مردہ؟ زندہ. بولیے زندہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ قبر میں جب دل کرتا ہے رکوع کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے سجدہ کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے تشہد بیٹھ جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے قیام کرتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ ذرا توجہ کیجیے گا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہماری سواری چلتے چلتے ایک جگہ پہنچی جہاں پر آس پاس پہاڑ ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے تشریف لے کر آنا ہے. یا رسول اللہ، یہاں پر نیچے اتر کر اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا سفر آگے شروع ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد ایک پہاڑ آیا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس جگہ پر بھی 2 نفل ادا کیجئے. آقا، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پایا کرتے تھے. تو کوہ طور پر بھی جا کر حضور نے 2 نفل ادا فرمائے. پھر آگے سفر شروع ہوا. پھر آگے ایک جگہ آگئی جس کا نام ہے مدین. کون سی جگہ ہے؟ مدین. عرض کی، آقا یہاں بھی 2 نفل پڑھیے. حضور نے وہاں بھی 2 نفل ادا کیے. یہ کون سی جگہ ہے بھلا؟ مدین. آقا اس جگہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. آقا یہ وہ جگہ ہے جس کا تعلق اور نسبت حضرت شعیب علیہ السلام سے. یہاں بھی 2 نفل ادا کیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے. پھر حضور کا سفر آگے شروع ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر ایک جگہ آئی جس کا نام ہے بیت اللحم. جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. آقا یہاں پر بھی آپ 2 نفل ادا فرمائیے. تو حضور نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں پر بھی 2 نفل ادا کیے. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا ذرا مجھے ایک بات بتائیے گا. پہلے جس جگہ پر 2 نفل پڑھے اس کا نام ہے یسرب. اس جگہ کی نسبت ہے حضور کی ہجرت سے بعد میں مدینہ نام بنا. جس جگہ کا حضور کی ہجرت سے تعلق ہوا نہیں ہونا ہے وہاں بھی 2 نفل پڑھے جا رہے ہیں.
جس پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے کہ یہاں آ کر وہ رب سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ نسبت والی جگہ ہے، تو یہاں بھی 2 نفل پڑھیے۔ اور جس جگہ کو نسبت ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ وہ یہاں رہا کرتے تھے، تو یہاں بھی 2 نفل ادا کیجئے، تو وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ اور جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس جگہ کا تعلق نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے بیت اللحم، حضور نے وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ تو پتہ چلا اور جس جگہ کا جس مقام کا جس علاقے کا جس سرزمین کا اللہ کے پیاروں کے ساتھ کوئی تعلق کنیکشن جوڑ بن جائے، وہاں پر جانا اور وہاں جا کر اللہ کو یاد کرنا، نفل پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، یہ معراج کی رات نے ہمیں بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ جو ہم آج کل مزارات پہ جاتے ہیں، اگر مزارات کے پاس مسجد ہو یا پھر مزار کے ساتھ کوئی جگہ بنی ہو، اس کی سیدھ میں قبر نہ ہو، سائڈ پہ کوئی جگہ ہو، وہاں پر کوئی آدمی اگر جا کر 2 نفل ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہی کام ہو رہا ہے جو کام معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے کیا تھا۔ توجہ ہے جی؟ تو اس لیے یہ مزارات پہ جانا، ان جگہوں پر جانا جن جگہوں کا اللہ والوں سے تعلق اور جوڑ ہے، ان جگہوں پر جانا بڑی برکت اور سعادت کا کام ہے۔ یہ کوئی گناہ شنا نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ جن جگہوں کا جن چیزوں کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے، وہاں رب نے محبوب کو معراج کی رات بھیجا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کچھ لوگ خواہ مخواہ رولے ڈالتے ہیں، جی یہاں کوئی برکتیں نہیں ہیں تو یہاں کیوں جاتے ہو، تو وہاں کیوں جاتے ہو۔ یہ دیکھو نا، کچھ دوست بہانہ بناتے ہیں اس چیز کو کہ مزارات پہ خلاف شرع چیزیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا مزارات پر نہیں جانا چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر مکھی بیٹھ جائے نا ناک پر، تو مکھی کو اڑاؤ، ناک مت کاٹو۔ کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو اس کام کو روکو۔ یہ نہ کہو کہ مزار پہ جانا حرام ہے، یہ کہو کہ مزار کو سجدہ کرنا حرام، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہو کہ مزار کا طواف کرنا حرام، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہو کہ مزار کو اس انداز سے چومنا کہ دیکھنے والے کو سجدہ محسوس ہو، اس انداز سے چومنا حرام، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مزارات پہ بالکل جا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا را اب مہربانی کیا کرو، جب قبر یہ کسی مزار پہ جاؤ نا تو ایسے نہ گر جائے کرو یار۔ یہ کئی لوگ جو ہمیں پٹتے ہیں نا کہ تمہارے یہ سنی یوں کرتے ہیں، کئی ٹھیک بھی پٹتے ہیں، ان کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی، کئی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے کئی جٹ جٹو کے جاتے ہیں قبر پر دھڑام جا کر سجدہ۔ اور پتہ ہے قبر کو سجدہ کرنا کتنے ثواب کا کام ہے؟ جتنا سور کھانا گناہ ہے نا، اتنا ہی کسی قبر کو سجدہ کرنا گناہ ہے۔ سور کھانا کوئی پسند کرے گا؟ جتنی لعنتیں سور کھانے سے پڑیں گی نا، اتنی لعنتیں کسی قبر کو سجدہ کرنے سے پڑیں گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے نزدیک کائنات میں سب سے مقدس قبر نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ ہم حضور کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تو کسی اور کو کیسے سمجھ لیں گے؟ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کیجئے۔ آپ لوگ تو بھائی چوم چام کے کچھ لوگ سجدہ کر کے گزر جاتے ہو تو لوگ ہمیں پکڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو قریب مسجد توحید ہے نا ڈاکٹر ممتاز والی، تو ڈاکٹر ممتاز صاحب نے ایک مرتبہ مجھے کال کی، میرے پاس آؤ، میں چلا گیا، بٹھا دیا مجھے اپنے مولوی صاحب کے سامنے، خود کہیں غائب ہو گئے۔ مولوی صاحب سپیڈ کے ساتھ شروع ہو گئے مجھے
تم لوگ مزار پہ جاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. میں نے کہا تھا یار ہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں یار، کچھ لوگ غلط بھی کرتے ہیں کچھ. نہیں تم اس کے ذمہ دار ہو. میں نے کہا میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ کیسے تمہارے بندے ہیں نا اس لیے ذمہ دار تم ہو. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں جو قبر کو سجدہ کرے گا اگر سجدے کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا پھر تو ویسے بے ایمان کافر ہو گیا. اگر سجدے کے لائق نہیں سمجھتا، بس کہتا ہے کہ اللہ کا پیارا تھا، ولی تھا، شان بڑی ہے تو اس لیے سجدہ کر رہا ہوں، وگرنہ یہ سجدے کے لائق نہیں ہے. پھر میں نے کہا یہ حرام ہے. وہ کہتا ہے چلو حرام اسی کرتے تو تمہارے بندے ہیں نا. میں نے کہا یار وہ کر رہے ہیں، میں روک رہا ہوں. کوئی خود بخود جہنم میں چھلانگ مارے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نا ذمہ دار تم ہو کیونکہ وہ تمہاری کمپنی کے ہیں. میں نے کہا اچھا میری کمپنی کا کوئی بندہ غلطی کرے تو ذمہ میرا ہے؟ کہتے ہیں بالکل آپ کا ہے. پھر اللہ نے مجھے وہ تھوڑا کھرکھرا نمبر 2 بھی دیا ہے نا. کچھ ہوتے ہیں کھوتے کٹنا سے، کوئی بندے سیدھے کرنا سے بھی ہوتے ہیں نا. کھرکھرا نمبر 2 بندے سیدھے کرنا سے. تو میں نے کہا یار مولوی صاحب مجھے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتانا، کیا آپ کی کسی جماعت کے بندے نے کبھی چوری نہیں کی؟ کہتے جی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے کسی بندے نے کبھی زنا نہیں کیا؟ کہتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب نے نہیں کیا کبھی؟ آپ کے جماعت میں کسی نے نہیں کیا؟ کہتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ذمہ دار آپ ہو. کہتا ہے جی بلے بلے کام اس کا اور ذمہ دار میں. میں نے کہا جیسے تو مجھے ذمہ دار بنا رہا تھا پر خود کیوں نہیں بنتا نا. میں نے کہا جب میں 2 ٹوک کہہ رہا ہوں جو قبر کو سجدہ کرے گا وہ حرام کام کر رہا ہے، اگر معبود مان کے سجدہ کرے گا پھر تو ایمان سے چٹ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. میں نے کہا سن لو حضور، میں نے کہا کائنات میں سب سے زیادہ شان والی قبر میرے لجپال کی ہے. جب ہم نبی پاک کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت کیسے دیں گے؟ تو آپ سے میں پھر ایک مرتبہ یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا را ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مشرک اور بدعتی کہیں. یہ ہمارے اندر بہت ساری خرافات آ چکی ہیں. اچھا میں تقریر کر رہا ہوں نا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا مزار پہ جانا جائز ہے، کہہ رہا ہوں نا، لیکن میں نے ملتان میں 12 سال گزارے ہیں. 12 سال میں 12 مرتبہ بھی ملتان کے مزارات جو نامی گرامی ان پر نہیں گیا. جانا جائز ہے لیکن میں نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ واقعی کچھ خرافات ہیں، خصوصاً جو مزارات اوقاف کے تحت ہیں. کون سے؟ اوقاف کے تحت ہیں. وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جن کو کوئی لکنے چھپنے کی جگہ نہ ملے تو قلعے پہ پہنچ جاتے ہیں. مزارات پر حاضری بالکل جائز ہے اگر شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اگر شریعت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا تو کسی بھی مزار پر جانا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. ہاں جو دوسرے مزارات ہیں جو اوقاف کے تحت نہیں ہیں، کیونکہ حکومت کو دین اسلام سے کیا ہوتی ہے؟ حکومت کو اگر دین اور اسلام سے کوئی غرض ہوتی تو پاکستان میں کب سے اسلام نہ نافذ ہو جاتا؟ ہیں یہاں پر عاشق رسول پھٹے لگتے اور گستاخ رسول یہاں آزاد چھوڑے جاتے ہیں. حکومت کو اگر کوئی دین سے غرض ہوتی نا، ان کو تو اپنے پیٹ سے غرض ہوتی ہے، پیٹ کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ان کا بھائی. تو جو پیٹ سے باہر نکلے گا تو وہ سوچے گا نا مزارات پہ جائز ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے. جو اپنے پیٹ سے نکلے گا، کرسی سے کچھ باہر آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا. تو بہرحال یہ مزارات پر گزارش یہ ہے کہ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ کسی بھی مزار پر جائیں تو قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں. کتنے؟ اور جن کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتے ہیں ان کی تعلیم یہ ہے قبر سے کتنا پیچھے کھڑے ہونا ہے؟ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں. جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں، جو کچھ آپ نے اصالہ ثواب کرنا ہے کریں، دعا مانگیں اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کر کے آپ واپس آ جائیں. بس یہ طریقہ ہے. اب قبر کے اوپر جا کر لیٹیں مارنا اور اس کو میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں کئی صحیح بھی ہیں. میں نے خود کئی مرتبہ دیکھا ہے
بندہ آتا ہے سیدھا آ کر قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، خود دیکھے، وہ ویڈیو بناتے ہیں پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو بھائی کیا ہو رہا ہے، بالکل جی ایسا ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ آپ میں سے کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی مزار پہ جائے، آپ کے پیر کا ہے، کسی اور کے پیر کا ہے، تو کسی بھی مزار کو سجدہ بولیے، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ صرف اور صرف اللہ کو، بس۔ نبی کریم علیہ السلام کو آ کر اونٹوں نے سجدہ کیا، صحابہ نے کہا آقا ہم بھی کریں، فرمایا نہ۔ ایک صحابی آئے، آقا وہاں بادشاہوں کو سجدے ہو رہے ہیں، آپ کی شان سبحان اللہ، آپ کو سجدہ کریں، فرمایا نہ۔ تو ایک مرتبہ زیادہ اصرار ہوا تو حضور نے فرمایا بتاؤ میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ نہیں آقا۔ فرمایا جیسے میری قبر کو سجدہ نہیں کرو گے تو اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ تیرے شوہر کے خاوند کے بڑے احسان ہیں تو اس کو سجدہ کر۔ جب اس کی اجازت نہیں تو کسی کو بھی سجدے کی اجازت ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو۔ اس سجدہ اس نو پھبدا ہے جڑا سب دے عیب کجدا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری گزارشات قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔